حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. موت في عز خير من حياة في ذل. صلوات بر محمد و آل محمد. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سیدہ عزیز فاطمہ بنت سید بندہ حسن مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعجل الفرج. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان محترم، صاحبان المؤدب، ایصال ثواب کی غرض سے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے اور ایام عزا بھی ہیں، لہذا مناسب سمجھا کہ ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اقوال میں سے کسی قول کو کہ جو متعلق ہو موت اور حیات سے، اسی کو سرنامہ کلام قرار دیا جائے. لہذا آپ کا وہ بہت ہی مشہور اور معروف فقرہ ہے، حدیث ہے: موت فی عز خیر، جسے عام طور سے ہمارے درمیان بچہ بھی اس چیز کو جانتا ہے کہ عزت کی موت جو ہے وہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے.
یا اس کے علاوہ کچھ جملات اور بھی ہیں جو ہمارے درمیان شہرت جن کی ہو گئی ہے، اگرچہ وہ حدیث کے لحاظ سے کہاں تک وہ منابع میں پائی جاتی ہے یا نہیں، انہی جملات میں سے ایک جملہ جو بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ اگر جینا ہے تو علی کی طرح اور مرنا ہے تو حسین کی طرح، یہ شہرت ہے اس جملے کی۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر غور کیا جائے تو ہمارے ائمہ کی زندگی، ہر امام کی زندگی جینے کے اعتبار سے بھی سیرت ہے اور مرنے کے اعتبار سے بھی سیرت ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ جملات کچھ جو شہرت مل گئی ہے، کچھ ان کو شاید سننے میں، دیکھنے میں بذات خود بہت حسین معلوم ہوتے ہیں، حقیقت کی گہرائیوں میں انسان اترتا ہے تو شاید اس کے نظریات بدل جائیں۔ لیکن یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے یہ متفق علیہ ہے، علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کر کے اپنی کتابوں کو زینت بخشی ہے، اور وہ یہی کہ موت فی الذل، کہ انسان کی موت اگر عزت کے ساتھ آ جائے تو یہ بہتر ہے ایسی زندگی سے تو جو ذلت کے ساتھ ہو۔ یہاں پر آنے کے بعد میں ابتداً کچھ باتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور انہی میں سے جو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دین مبین اسلام بذات خود شیریں ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی شیریں رہے، لیکن اس شیرینی کا احساس آخر ہم اپنے زندگی میں کیوں نہیں کرتے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ہی جلدی میں اس مثال کے قریب آ جاؤں جسے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر شربت کا انتظام کیا جائے اور بنانے والے اور جو اطراف ہوں آپس میں گفتگو ہوتی رہتی ہے، پتہ نہیں اب شیریں ہوا یا نہیں ہوا، شیریں ہوا یا نہیں ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان آگے بڑھتا ہے، وہ طلب کرتا ہے تھوڑا ہمیں دیجئے، ہم بتاتے ہیں ابھی، لیکن انصاف سے بتائیے کہ اگر کوئی ایک انسان آگے بڑھے اور وہ ڈرم کی جس میں شربت بن رہا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی شیرینی کا احساس کرے، محسوس کر سکے اور بتائے، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے پہلے اپنے ہاتھوں کو اس میں ڈالا، جیسے ہی ہاتھوں کو ڈالا کہا کہ نہیں، مجھے شیرینی کا احساس نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد اس نے سوچا شاید یہ اتنا ہاتھ بہت کم ہے، لہذا اور اس نے ڈرم کے اندر پورے ہاتھ کو اس نے ڈال دیا، لیکن پھر بھی اس نے یہ احساس کیا کہ ابھی شیریں کا احساس نہیں ہو پایا۔ دوسرے ہاتھ کو، یہاں تک کہ نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ پیروں کو نعوذ باللہ وہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور دھیرے دھیرے پورے اپنے وجود کو اسی ڈرم میں غرق کر دیتا ہے۔ عالم یہ ہے کہ خود دکھائی نہیں دے رہا، لیکن پھر بھی وہ شیرینی کا احساس محسوس نہیں کر رہا ہے، نہ بتا پا رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا عزیزان کرام، کیوں نہیں محسوس کر رہا ہے اور کیوں نہیں بتا پا رہا ہے؟ وہیں ایک عقل مند انسان جس کے پاس عقل سلیم تھی وہ موجود تھا، اس نے انہی ڈرم کے قطرات میں سے چند قطرے لیے، اپنی زبان پہ رکھا اور فوراً یہ بتا دیا یہ شیریں ہے یا شیریں نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس طریقے سے پروردگار عالم نے نیچر میں، طبیعت میں یہ انتظام رکھا ہے کہ ساری چیزوں کو ہر راہ سے، ہر راستے سے نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ چیزوں کی شیرینی کو، مٹھاس کو احساس کرنے کے لیے اسی راستے کو اختیار کرنا پڑے گا جو الہی قانون کے مطابق ہے۔ شیرینی کا احساس زبان بتائے گی۔ توجہ عزیزان،
دین مبین اسلام شیریں ہے، لیکن کیا اسے سارا انسان تمامی ممالک سب بتا سکتے ہیں؟ کون بتائے گا کہ دین کے احکام شیریں ہیں؟ توجہ کیجیے عزیزان گرامی، کون بتائے گا کہ یہ نماز ہے جو مومن کے لیے معراج ہے؟ کون بتائے گا کہ یہی جہاد ہے جو اسلام کے لیے عزت کا باعث ہے؟ کون بتائے گا کہ یہی روزہ ہے جو انسان روزے دار کے لیے جہنم کے مقابلے میں سپر کا کام کرتی ہے؟ کون بتائے گا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر معاشرے کی حیات کا ضامن ہے؟ کون بتائے گا؟ توجہ، لفظوں کو بدل کر کہہ دیا جائے اور انتہا تک بات کو لے آؤں، کون بتائے گا کہ شہادت میں شیرینی پائی جاتی ہے، مٹھاس پایا جاتا ہے؟ بس ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ شیرینی شہادت میں یقیناً ہوتی ہے، لیکن کون بتائے گا؟ کہا وہ گھرانہ کہ جس نے اسلام کی بقا کے لیے کڑوے زہر کو پیا ہے۔ توجہ عزیزان، وہ گھرانہ کہ جس نے اسلام کو حیات عطا کرنے کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے کڑوے زہر کو پیا ہے، اسی کا لال بتائے گا کہ احلی من العسل، یہی شہادت ہے جو شہد سے زیادہ شیریں ہوا کرتی ہے۔ بس عزیزان گرامی، شہادت میں مٹھاس ہے، لیکن اس مٹھاس کو وہی بتائے گا جس کا تعلق بیت سے ہے، یعنی اہل البیت بتائیں گے کہ شہادت شیریں ہوا کرتی ہے۔ اہل البیت بتائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اور ایک توجہ ہے جو آپ حضرات کے لیے صرف اشارہ کرتا چلوں، دامن وقت میں گنجائش بھی کم رہے گی اور وہ موضوع بھی نہیں ہے، لہذا میں ذکر نہیں کروں گا، لیکن ایک مکمل تحقیق ہے کہ آخر جناب قاسم نے احلی من العسل جو کہا ہے تو کیا صرف یہی بتانا چاہتے تھے کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے شہادت، یا اگر شہد سے کا لفظ استعمال کیا ہے تو پھر اب ہمیں قرآن میں دیکھنا پڑے گا کہ شہد کی خاصیت کیا ہے، شہد میں اللہ نے کیا کیا چیزیں رکھی ہے، شہد کیسے وجود میں آتا ہے، ایک شہد جو ہماری زبان تک پہنچتا ہے اس میں کتنی طہارت اور پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا اگر اس رخ سے بھی دیکھیں تو احلی من العسل ایک مکمل تفسیر ہے کہ جسے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ توجہ فرمایا۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ پروردگار عالم نے قانون میں یعنی اسلام کے قوانین میں شیرینی اور مٹھاس رکھی ہے، لیکن اس کا احساس ہر ایک کو نہیں ہو سکتا، بلکہ اس راستے سے اس کی شیرینی کا احساس کیا جائے جو اللہ نے معین کیا ہے۔ اگر اس راستے سے دین کو لیا جائے گا تو ہمیں نماز بھی بابرکت نظر آئے گی، اگر اس راستے سے دین کو لیا جائے گا تو جہاد پر کبھی دہشت گردی کی غبار نہ آنے پائے گی، بلکہ یہی جہاد ہے جو اسلام کی عزت کا باعث بنے گا اگر اس راستے سے لیا۔ لیکن اگر دوسرے راستے پر چلے گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کے ظرف میں جو کچھ ہے وہی تو ظاہر ہونے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ بنیادی مسئلہ تھا۔ دوسری چیز جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں اور دیگر جو یعنی دین ہے یا جو کچھ بھی فکریں موجود ہیں اس میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ دوسرے ادیان ان کے یہاں بالخصوص عبد اور معبود کے درمیان جو رابطہ برقرار ہوتا ہے، اس رابطے کے نتیجے میں جو انسان کے اندر ایک تبدیلی جو پیدا ہوتی ہے، ایک جو حسن اور کمال پیدا ہوتا ہے، انہیں اس بات کی توقع نہیں رہتی ہے کہ اسے کسی دوسرے موقع پر بھی دیکھا جائے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ عبادتوں کے دن معین ہیں، عبادتوں کا وقت معین ہے، اور وہ اس وقت جائیں گے تو لگتا ہے کہ خدا سے رابطے میں مشغول ہیں، لیکن جیسے ہی وہ باہر قدم رکھتے ہیں تو اب وہ اندر کے اثرات ان کی باہری زندگی پر نظر نہیں آتی عزیزان گرامی۔ لیکن
دین مبین اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ اس نے اگر 20 منٹ اپنی عبادت کے لیے مسجد میں بلایا ہے تو 20 منٹ میں انسانی روح جو معطر ہوئی ہے بندگی کے نتیجے میں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ وجود تمہارا جو معطر ہوا ہے عبادت کے نتیجے میں، اس کی خوشبو بازاروں میں معاملات میں بھی دکھنی چاہیے، اس کی خوشبو گھر کے تعلقات میں بھی دکھنے چاہیے، اس کی خوشبو سماج اور معاشرے کے ہر رشتے میں دکھنی چاہیے۔ یعنی جب اس جہیز سے انسان دیکھتا ہے تو اب یہ عبادت 20 منٹ کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ عبادت کا نتیجہ ہے جو انسان کی پوری زندگی پر حاکم ہوتی ہے۔ لہذا اسی لیے قرآن نے پڑھ کے آواز دی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ دیکھو یہ تمہاری 10 منٹ کی نماز ضرور ہوتی ہے، لیکن نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہاری مکمل زندگی پر اس کے اثر طاری اور جاری ہونا چاہیے۔ اور اچھا اگر یہ قرآن کہے تو شاید ہمیں یہ بات سمجھ میں نہ آئے، نعوذ باللہ، اگر ایک بے نمازی ہو اور اس سے یہ پوچھیں کہ بھیا 10 منٹ کا تو وقت لگتا ہے، آ جائیے نماز ادا کر لیجئے۔ کہا نہیں مولانا صاحب آپ کیسے کہہ رہے ہیں، نمازی اگر ہم ہو گئے تو ہمیں طہارت کا خیال کرنا پڑے گا، نمازی ہو گئے تو ہمیں اپنی گفتگو میں سچ بولنا پڑے گا، نمازی ہو گئے تو پھر ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اگر نمازی ہو گئے 20 فوائد اس نے بتا دیا جو خود بے نمازی ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، اسی کو اسلام کہتا ہے کہ یہی نماز ہے جو تمہیں برائیوں سے روکتی ہے۔ لیکن یہیں پر ایک مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کر دوں کہ عزیزان گرامی، کب تک ہے یہ نماز جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے؟ کہا کہ آپ توجہ کریں، ایک لوہے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سرد ہوتا ہے، توجہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ سیاہ نظر آتا ہے، لیکن یہی لوہا ہے جب وہ آگ سے قریب ہوتا ہے تو اس کی دونوں کیفیت بدل جاتی ہے، سردی ہے جو گرمی میں بدل جاتی ہے، سیاہی ہے جو سرخی میں بدل جاتی ہے۔ لیکن انصاف سے بتائیے یہ سیاہی جو سرخی میں بدلی ہے یا سردی جو گرمی میں بدلی ہے کب تک باقی رہے گی؟ کہا جب تک یہ نزدیکی اور قربت باقی رہے گی، لیکن جیسے ہی یہ قربت ختم ہوئی اب پھر یہی سرخی ہے جو سیاہی میں بدل جائے گی، یہی گرمی ہے جو سردی میں بدل جائے گی۔ کہ جب تک قربت باقی رہے گی اس وقت تک اس کے اندر وہ صفات پائے جاتے ہیں۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ لوہا جو آگ سے قریب ہوتا ہے کیا اس پر زنگ لگنے کا، مرچا لگنے کا خطرہ ہوتا ہے؟ کوئی بھی انسان دکھائے کہ لوہا آگ سے قریب بھی رہا ہو اور اس پر زنگ لگ گیا ہو، اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب تک قربت برقرار رہتی ہے اس وقت اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ توجہ عزیزان گرامی، جب تک قربت برقرار رہتی ہے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ بھائی اللہ نے یہی تو کہا اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے۔ بھائی نماز کے بعد جب تک عبد کے وجود پر یاد خدا کی حکومت رہتی ہے اس پر معصیت کا زنگ نہیں لگتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، توجہ فرمایا۔ جب تک انسان کے اندر یاد خدا کی حکومت رہتی ہے اس وقت تک زنگ معصیت لگ ہی نہیں سکتا ہے۔ اب اگر عزیزان گرامی مقام فضائل میں کسی کا وجود یاد الہی کا اتنا کامل مظہر بن چکا ہو، صفات تو صفات، اعضاء بھی اگر کسی کے اتنے مظہر کمال کے اعتبار سے بن گئے ہوں کہ زبان علی کی ہوتی ہے لیکن اسے لسان اللہ کہا جاتا ہے، ید علی کا ہوتا ہے لیکن اسے ید اللہ کہا جاتا ہے، اب اس عبد و معبود کی قربت کو کون سمجھ پائے گا؟ اگر اس عبد و
معبود کی قربت کو شب معراج نہ بتایا گیا ہوتا تو شاید دنیا اسے سمجھ نہ پاتی۔ صاحبان ولا کا مجمع ہے، لہذا میں اس حوالے سے 2-3 جملے گزارش کر کے بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ العادل العلوی خدا رحمت کرے اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بڑی اچھی بات پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کمان اس سے بھی کم، جو یہ فاصلہ بیان کیا گیا رہ گیا ہے، آخر وہ فاصلہ کون سا فاصلہ ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ لہذا کتنا فاصلہ تھا جو رہ گیا تھا، اسے انسان محسوس کرے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ جتنا فاصلہ عہد اور احمد میں ہے اتنا ہی فاصلہ عبد اور معبود میں رہ گیا تھا۔ صاحبان علم ہے، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کہا کہ جتنا فاصلہ عہد اور احمد میں ہے کہ اگر احمد کی میم ہٹ جائے تو ذات عہد تک پہنچ جائے، لیکن یہ ہرگز ہو نہیں سکتا، احمد میں میم کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا صاحبان عرفاء اور یہ سب بیان کرتے ہیں یہ کون سی میم ہے؟ کہا یہ احمد میں میم ممکن الوجود تھی جو محمد کو واجب الوجود تک پہنچنے سے روکے ہوئے تھی۔ ایک سلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، توجہ فرمایا دیوانے کے لئے۔ جتنا فاصلہ عہد اور احمد میں رہ گیا ہے بس اتنا ہی فاصلہ رہ گیا تھا، اور یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ لہذا جو آ کے مقام تولا میں اہل بیت کو بڑھا کے جو نہ جانے کیا میڈل دے دینا چاہتے ہیں، بندگی سے کھینچنا چاہتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں سارے اختیارات جو اللہ کے پاس ہیں وہ حقیقی عبداللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ بھائی اللہ عبداللہ کے اختیار میں اتنا ہی فرق رہ جاتا ہے کہ خدا کا اختیار اس کا ذاتی ہوتا ہے، علی کا اختیار خدا داد ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پہ، توجہ فرمایا عزیزان کرام۔ لہذا عزیزان کرام یہ قربت ہے اگر انسان اس حوالے سے قریب آئے۔ اچھا پھر یہ دوسری بات یہیں پر ختم کروں ورنہ بہت زیادہ طولانی گفتگو ہو جائے گی۔ کیوں انسان کو یہ دین ہے جو اس مقام تک نہیں لے کر جاتا ہے جو ہم یہ سوچتے ہیں؟ کمی کس طرف ہے، کہاں کمی رہ جاتی ہے؟ توجہ عزیزان گرامی، ہر ایک کے لیے یہ ہے، چاہے وہ یہاں آنے والا ہو، چاہے وہاں رہنے والا ہو، سامعین ہو، ذاکرین ہو، سب کو ایک چیز آپ یاد رکھیے، حقیر سے یاد رکھیے۔ 2 چیزیں ہیں، 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ذوق ہے، ایک ضرورت ہے۔ ذوق اور ضرورت، یہ 2 لفظ بڑے قیمتی ہیں عزیزان گرامی۔ اسلام کو دیکھنے کے لیے اور اس کے احکام کو جو اللہ نے بنائے ہیں یہی 2 لفظ ہیں۔ یا تو ہم اسے ذوق کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یا ضرورت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ توجہ عزیزان گرامی، اگر ذوق کی نگاہ سے دیکھیں گے تو ذائقہ تو مل سکتا ہے۔ توجہ، اگر ذوق کی غرض سے دیکھیں گے تو انسان کو ذائقہ ملے گا۔ انسان جانتا ہے 1000 خرابیاں اور برائیاں پیپسی میں ہیں جو انسان کے شکم کے لیے، وجود کے لیے، لیکن ذوق ہے وہ پیتا ہے، لہذا جب وہ پیتا ہے تو وقتی اسے ذائقہ مل جاتا ہے۔ لیکن ضرورت اسے کہتے ہیں جہاں ذوق مد نظر نہ ہو بلکہ انسان اپنے جسم کی طرف دیکھتا ہے، جس چیز کی ضرورت ہے اس کے پیچھے جائے، اور جب اس کے پیچھے انسان جاتا ہے تو ضرورت کے نتیجے میں ممکن ہے ذائقہ ہو، ممکن ہے ذائقہ نہ ہو، لیکن یہ یقینی ہے کہ جیسے ذوق میں ذائقہ یقینی ہے ویسے ضرورت میں شفا یقینی ہے۔ شفا یقینی ہے۔ ہم نے دین کو ضرورت کا سمجھا، اگر ضرورت سمجھیں گے تو شفا ضرور ملنے والی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ یہ ابتدائی باتیں تھی جو
میں نے گزارش کی عزیزان گرامی، لہذا امام فرماتے ہیں موت فی عز خیر من حیات فی ذل۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ یہ موت اور حیات کسے کہتے ہیں، کیا معیار ہے کسی کے زندہ ہونے کا اور کسی کے مردہ ہونے کا؟ بھائی ہر چیز کے بہت الگ الگ معیار ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ بہت جلدی میں اپنی گفتگو پر آؤں، لہذا سب سے پہلی مثال جو قرآن مجید میں ہے، آپ بھی اہل علم ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ آپ قرآن میں جگہ جگہ پر لفظ حیات اور موت ایک شے کے لیے بہت استعمال ہوا ہے، جسے یہ زمین کہتے ہیں۔ کبھی کہا گیا یہ زمین زندہ ہے، کبھی کہا گیا یہ زمین مردہ ہے۔ بھائی زندہ زمین کسے کہتے ہیں اور مردہ زمین کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے معیار؟ کہ زندہ زمین اس زمین کو کہا جاتا ہے کہ اگر اس زمین کے حوالے ایک بے جان دانے کو ہم اس کے حوالے کریں، توجہ عزیزان گرامی، البتہ وہ بے جان نہیں ہے، اللہ نے بالقوہ یعنی اس کے اندر ایک تخم کی صورت میں، قوت کی صورت میں ساری چیزیں رکھی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ایسے موقع اور ایسے محل فراہم ہو جائیں کہ یہ بے جان دانہ جسے ہم سمجھتے ہیں یہ پروان چڑھ سکے۔ لہذا یہ تعریف میں بیان کیا گیا کہ وہ زمین کی جو ایک بے جان دانے کو پروان چڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے اسے زندہ زمین کہا جاتا ہے، اور وہ زمین جو دانوں کو پروان چڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں انہیں مردہ زمین کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ذکر ہوا ہے، اور یہی شے ہے جو زمین کو زندہ اور مردہ بناتی ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ آپ یہ سرزمین دیکھیں، بہترین جو ہے آپ نے امام بارگاہ بنا لیا ہے، دوسری جگہ چلے جائیں کہیں بہترین ہاسپٹل بنا دیا جائے، اور کہیں دیکھیے بہترین اسکول بن گئے، کالجز سے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس زمین کو زندہ اور مردہ نہیں کہا جائے گا۔ زمین کی زندگی اور مردگی، زندہ ہونا اور مردہ ہونا، یہ وابستہ ہے عزیزان گرامی زمین کے اس کمالی صفت کے اوپر کہ جو اس حیثیت سے کہ اگر بے جان دانوں کو پروان چڑھا دے تو یہ زمین زندہ ہے، لیکن اگر پروان نہ چڑھا پائے تو اسی زمین کو مردہ کہا جاتا ہے۔ لہذا زمین سے آپ ہزاروں کام لے سکتے ہیں، لیکن ان کام کی بنا پر زمین کو زندہ اور مردہ نہیں کہا جائے گا۔ زمین اگر زندہ مردہ ہوگی تو وہ قوت کمالیہ جسے علمی مجامع میں ذکر کیا گا، وہ صفت ایک کمال کی جو زمین کی ہے، اگر اس کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ زندہ ہے، اگر نہیں پائی جاتی ہے تو وہ مردہ ہے۔ علماء کے بیانات پہ قربان ہو جائیں، وہ آ کے کہتے ہیں کہ ولایت کی مثال، اب کون سی زمین ہے جو پروان چڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے اور کون سی نہیں رکھتی ہے؟ لہذا وہ کہتے ہیں وہ زمینیں جو آمادہ ہوتی ہیں، جسے قرآن نے بلد طیب کہا ہے، یخرج نباتہ باذن ربہ، یہ آمادہ زمین ہے جو اذن الہی سے خزانے کو نکال دیتی ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں کہا والذی خبثا، وہ زمین جو بنجر ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، ارے کہیں ادھر ادھر کچھ گھاس پھوس نظر آ سکتی ہے۔ یہ قرآن کا رخ ہے عزیزان گرامی۔ پس کون سی زمین زندہ ہے؟ کہا جو آمادہ زمین ہے وہ ہے جو پروان چڑھاتی ہیں، جو بنجر ہیں وہ پروان نہیں چڑھاتی ہیں۔ علماء نے کیا مثال دی ہے؟ کہا کہ ولایت کی مثال آمادہ زمین جیسی ہے، ولایت کی مثال آمادہ زمین جیسی ہے، یعنی جس طریقے سے بلد طیب پر جب انسان بے جان دانوں کو ڈالتا ہے تو وہ پروان چڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اسی طریقے سے یہ ولایت علی ابن ابی طالب کی مثال بلد طیب کی ہے کہ اگر اس میں فارسی بیج کو ڈالا جاتا ہے تو محمدی شجر کاٹا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کا، توجہ فرمایا آپ نے۔ ولایت کی مثال جو ہے وہ آمادہ زمین ہے کہ اگر
اس پر فارسی تخم اور بیج کو ڈالا جائے تو محمدی شجر ہے جو کاٹا جاتا ہے۔ توجہ فرمایا۔ لہذا یہ عزیزان گرامی اس جہیز سے کہ زمین بھی مردہ ہوتی ہے اور زندہ ہوتی ہے۔ اور کون سی شے ہے؟ محبت ہے۔ آپ کی ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اور کون سی مثال ہے؟ اسی طریقے سے کہا پہاڑوں کا بھی مسئلہ ہے کہ پہاڑ بھی زندہ اور مردہ ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کو آج لوگوں نے زراعت کے لیے آمادہ کر لیا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ پہاڑوں کو چاہے اس پر کھیتی کرنا شروع کر دیا جائے، لیکن اس پہاڑ کو زندہ اور مردہ اس کھیتی کی بنا پر نہیں کہا جاتا۔ کہتے ہیں پہاڑوں کے اندر جو اللہ نے ذخائر رکھے ہیں اگر وہ موجود ہیں تو ان پہاڑوں کو زندہ پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اگر وہ ختم ہو جائیں، منرلز نہیں مل رہے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ مردہ پہاڑ ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ جگہ جہاں سے کوئلہ وغیرہ نکلتی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ اگر کوئلہ نکل رہا ہے تو یہ کہا جاتا ہے لائیو مائنز میں ان کا شمار ہے، لیکن جیسے ہی وہ کوئلہ نکلنا بند ہو جاتا ہے کہتے ہیں یہ ڈیڈ مائن ہو گئی، یہ مردہ کانیں ہو گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کان کی جو صفت کمالیہ بتائی تھی وہ جب تک ہے اس وقت تک گویا زندہ ہے۔ پہاڑوں کی جو قوت کمالیہ صفت کمالیہ ہے جب تک موجود ہے وہ زندہ، ختم ہو گئی تو مردہ ہے۔ زمین کا بھی یہی مسئلہ ہے، قوت کمالیہ صفت کمالیہ موجود ہے تو زندہ ہے، لیکن اگر ختم ہو گئی تو مردہ ہے۔ یہ تو نیچر کی بات تھی عزیزان گرامی۔ اب آئیے ذرا احکام میں بھی چلتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ نماز کی کتنی عظمت ہے، یہی نماز ہے جو مومن کی معراج ہے۔ البتہ ہم اسے محسوس کریں یا نہ کریں، وہ مثالیں بہت عام ہیں جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم احساس نہیں کر پاتے ہیں کہ نماز ہم کو بلندی کی طرف لے جا رہی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے جو بتا رہا ہے کہ تم وہ نہ رہے جو پہلے تھے۔ لہذا کیا ہے؟ توجہ عزیزان گرامی۔ لہذا ایک شے جسے ہم اپنی زبان میں سلام کہتے ہیں، بھائی سلام بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر ہم ابھی بیٹھے بیٹھے آپ سے کہیں سلام علیکم مجلس سے پہلے اور اس کے بعد پھر وہیں پر بیٹھے بیٹھے 10 منٹ کے بعد پھر کہیں سلام علیکم، ابھی 5 منٹ پھر گزرا پھر کہیں سلام علیکم، تو شاید لوگ یہ سوچیں کہ لگتا ہے مجلس کا بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے یا تھکن ہے جو اتری نہیں ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سلام کے قاعدے کے خلاف ہے، ایک ہی محفل میں بیٹھ کر بار بار سلام کیا جائے۔ توجہ، کہا اچھا پھر کب کیا جاتا ہے؟ کہا سلام اس وقت کیجئے جب آپ کو یقین ہو جائے یہ ہماری نظروں سے غائب ہو چکے ہیں، چند لمحوں کے لیے، گھنٹوں کے لیے، دن کے لیے پھر آئیں، یعنی کچھ تبدیلی ان کے وجود میں آ گئی ہوگی، کچھ حالات بدلے ہوں گے، پھر سلام کریے، پھر مصافحہ کیجئے، پھر دعائیں دیجئے، پھر دعائیں لیجئے۔ کہا یہ ہے، کہا ہاں عقل مند یہی کہتا ہے کچھ تبدیلی آئے تب سلام کرو۔ توجہ عزیزان گرامی، سب گواہی دیں گے کہ لیکن اسلام نے اسی عمل کو جسے ہم عقل کے خلاف سمجھتے ہیں اسی کو اسلام نے عبادت قرار دیا ہے۔ کہا ظہر کی نماز ختم ہوئی، کہو السلام علیک ایھا النبی والسلام علینا، ہم پر سلام ہو۔ ابھی ظہر کی نماز کے بعد 5 منٹ کا وقفہ گزرا تھا، عصر کی نماز پڑھی، فوراً اس کے بعد پھر اسلام کہتا ہے پھر کہو مومنین ہم پر ہمارا سلام، تم پر سلام، نبی تم پر سلام، پھر مصافحہ کرو۔ بھائی وہی چیز تو ہے جو اپنے بزم میں کرے تو عقل کے خلاف، مسجد میں کرے تو عین عبادت۔ کا وہ چیز تلاش کرو کہ جو اقلاع عالم کا معیار تھا، کا اقلاع عالم کا معیار یہ تھا کہ اگر کوئی تبدیلی آ جائے تو سلام کرنا صحیح ہے، لیکن اگر تبدیلی نہ آئے تو سلام صحیح نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی
گرامی اس کے معنی یہ ہوئے کہ اب ہم شاید بھیک پور کی جامع مسجد میں 4 منٹ پہلے جو نماز ظہر پڑھا اور اس کے بعد سلام کیا، مصافحہ کیا، پھر 5 منٹ کے بعد پھر نماز عصر پڑھا، پھر سلام ہے، پھر مصافحہ ہے، ہماری نظر میں شاید ہم وہی ہیں، لیکن خدا یہ بتانا چاہتا ہے ارے تمہارا ایک ایک سجدہ ہے کہ جس نے تمہیں ملائکہ کی صفوں میں لے جا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تم نے مجھے اعلیٰ کہا، تمہاری روح اعلیٰ اشرف ہو گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ توجہ فرمایا عزیزان گرامی، اس کے معلوم کیا ہوئے کہ ہم درک نہیں کر پاتے کہ ہمارے اندر تبدیلی آئی یا نہیں آئی۔ صاحبان ولا کے لیے ایک جملہ عرض کر دوں، وہ جو ہم گناہگاروں کو سلامتی کا پیغام دے اسے نماز کہتے ہیں، جو نماز کو زندگی دے اسے حسین کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ توجہ فرمایا عزیزان گرامی، ایک اور صلوات کا سہارا دیں۔ لیکن وہی جو ابتدا میں نے بات بیان کی مقدمے میں کہ اس سلام اور اس نماز کے اندر رفعت و بلندی، ترقی و تکامل پائی جاتی ہے، یہ کون بتائے گا؟ پورا وجود ہمارا شیرینی نہیں در کرے گا جب تک کہ زبان کے ذریعے سے اسے چکھا نہ جائے، لہذا سب کے ذریعے سے یہ معلوم نہیں ہوگا۔ وہی بتائیں گے جو کربلا کے تیروں کے درمیان بھی یہ کہہ رہے ہوں انی احب الصلاۃ، کہ کربلا کی تلواروں مجھے نماز سے محبت ہے، یہ حسین۔ وہ بچے بتائیں گے کہ نماز کی کیا شیرینی ہوتی ہے۔ لہذا اتنی عظمت ہے نماز کی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ سورہ ماعون میں کیا ہے، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ پھر وہی بات آ گئی مردہ اور زندہ کی، کہ زمین کے زندہ ہونے کا معیار کیا ہے کہ اگر قوت کمالیہ موجود ہے تو اس کے معنی کہ وہ زندہ ہے، لیکن اگر ذرات کے اس کے اندر استطاعت اور استعداد نہیں ہے تو مردہ ہے۔ بس یہاں بھی نماز یعنی وہ سجدہ جو خدا کی یاد کی طرف انسان کو متوجہ کرے، وہ نماز ہے جو انسان کو معراج پر لے جاتی ہے۔ لیکن وہ نماز کہ جو نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن ساہون، غفلت کا شکار ہے، غافل ہے یاد خدا سے، تو یہی نماز اور نمازی ہے کہ جس پر خدا کیا کہتے ہیں، ویل للمصلین، ایسے نماز گزاروں پر جو نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن غافل ہیں، ان پر ویل ہو، وائے ہو۔ یہ ایک مرحلہ۔ چوتھی مثال تھی یہ، اگر ابتدا سے آپ دیکھیں۔ اس کے بعد اور آئیے ایک مثال دیتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا کتنا معتبر قرار دیا گیا ہے۔ روایت میں ہے کہ وہ والدین جو اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں قرآن کی، اللہ روز محشر ان کے وجود پر 2 ایسے حلہ اور جامہ اور کپڑا پہنائے گا کہ جس کی روشنی سے اور نور سے اہل محشر کے چہرے روشن ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حدیث بڑھ کے کہتی ہے کہ اگر کوئی منتلا، اگر کوئی جوان ہے، شاب ہے، وہ تلاوت قرآن کرتا ہے تو اللہ اس کے اندر یہ کمال پیدا کر دیتا ہے کہ پھر یہی قرآن اس کے خون سے اور اس کے گوشت سے اس طریقے سے مخلوط ہو جاتا ہے کہ پھر اسے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے عزیزان گرامی۔ لہذا قرآن مجید کی تلاوت کی اتنی عظمت بیان کی گئی، اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ 2 حدیثیں جو میں نے بیان کی، ایک میں ہے کہ من تلا، اگر کوئی تلاوت کرتا ہے وہ شابٌ، یعنی ایک جوانی کے عالم میں ہے گویا، اور وہ تلاوت کرتا ہے تو اس کے گوشت میں
اور خون میں قرآن اس طریقے سے گھل مل جاتا ہے کہ پھر اسے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کہ یہ تو فضیلت کا ایک جملہ ہے، عرض کر دوں، جب ولادت کے بعد کوئی تلاوت کرتا ہے، شاب ہونے کے بعد، تب اللہ اس کے گوشت اور خون میں قرآن کی تلاوت کو ایسے ملا دیتا ہے کہ پھر اسے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن وہ ذوات مقدسات کی جو خلقت سے پہلے ہی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یا لفظوں کو بدل کر کہہ دیا جائے جو یہ تلاوت کریں وہی قرآن بن جاتا ہو، تو ان کے گوشت اور خون میں نہیں بلکہ ان کی روح میں اللہ قرآن ایسے ملا دیتا ہے کہ جسم کٹ جاتا ہے پھر بھی نو کے نیزہ پہ قاری قرآن نظر آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، توجہ فرمایا عزیزان اکرام۔ اس کے بعد ایک اور مثال آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد کی کتنی عظمت اور اہمیت ہے، لیکن اگر مسجد بھی معصیت کی بیس پر، بنیاد پر بنائی جائے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ براہیمی نگاہ پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، بھائی کعبہ بنا رہے ہیں لیکن اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جناب ابراہیم یہ بتانا چاہتے ہیں مجھ جیسا موحد براہیم اگر میں معمار کعبہ ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر پروردگار تو قبول نہ کرے تو نہ معمار کی کوئی حیثیت ہے نہ اس عمارت کی کوئی حیثیت باقی رہ جاتی ہے۔ ربنا تقبل منا۔ لہذا مسجد کی بڑی عظمت ہے، لیکن بنانے کا ہدف اور نیت کیا ہے؟ لہذا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ روایات ہیں، سفینۃ البحار میں پورا باب میں نے دیکھا المساجد الملعونہ کے نام سے۔ انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ مسجد بھی اور ملعونہ بھی، یعنی مسجد بھی ہو رحمت پروردگار سے دور بھی ہو۔ بھئی مسجد ہی تو ہے جو رحمت کے نزول کا مقام ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ مسجد بھی ہو اور ملعونہ بھی ہو؟ مسجد بھی ہے، رحمت پروردگار سے دور ہے۔ اب آپ یہاں پر توجہ دیں، جب ان کے اہداف کو دیکھا گیا کہ کوفے میں کیوں ایسی مسجد بنی تھی جسے امام فرما رہے ہیں کہ یہ مساجد ملعونہ ہے، تب آ کے روایت کہتی ہے کہ ان لوگوں کا ہدف تھا کیا؟ کربلا کی شہادت کے بعد جب حسین ابن علی کے قتل کی خبر سنی کچھ لوگوں نے تو مسجد بنوائی۔ روایت کے فقرے ہیں کہ فرحن لقتل الحسین، حسین کے قتل کی خوشی میں لوگوں نے مسجدیں بنوائی ہیں۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ وہ مسجد جو اطاعت الہی سے خارج ہو جائے وہ ملعونہ ہوتی ہے، مردہ مسجد ہے، اسے مرحومہ نہیں کہا جا سکتا ہے، وہ ملعونہ ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، وہ حسین کہ جس کے سجدے سے مسجد کا اعتبار ہو، وہ حسین کی جس کی تلاوت سے قرآن معتبر بنے، وہ حسین کہ جس کی مشق سے کربلا میں جو آپ خیمے سے مقتل تک آئے ہیں صفا و مروہ کی مشق کا اعتبار بن جائے، وہ حسین جس کے سجدے سے اسلام نے آبرو پائی ہو، وہ حسین کہ جس سے ایمان کو قوت ملی ہو، وہ حسین کہ جس نے اپنے جوالال کے سینے کو دے دیا ہے لیکن اس لیے تاکہ اسلام جوان ہو جائے، یا اس کے قتل کی خوشی میں تم مسجدیں بنوا رہے ہو۔ یہی وہ حسین ہے کہ جن کے ایک سجدے پہ پوری کائنات کا اعتبار باقی ہے۔ بس ایک جملہ آپ کے حوالے کر دو عزیزان گرامی، اسی لیے میں اس بارگاہ میں جو سیکھا ہوں وہی بیان کرتا ہوں۔ امام نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہے خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا ہے۔ اے
اے امام معصوم، یہ آپ کی معرفت ہے خدا کی بنسبت، لیکن ہم عزاداروں کی معرفت ہے جو آپ کے لیے ہے۔ جب یہ بات طے ہے، قرآن آپ کی شہادت پر ہے، اسلام آپ کی شہادت پر ہے، زبور کا وقار آپ کی شہادت پر ہے، انجیل کا وقار آپ کی شہادت پر ہے، توریت کا بھرم آپ کی شہادت پر ہے، مدینے کے وقار آپ نے بخشا ہے، مکے کو حرمت آپ نے دی ہے، جب پوری انسانیت عالم بشریت کو بچایا آپ نے، تو اب یہ جملہ میں کہتا ہوں، لوگ یہ نہ سوچیں عزاداری کیا تو کیا پایا، بہت کچھ ہے جو ہمارے دامان محبت اور مودت میں پایا جاتا ہے۔ وہی جملہ میں کہتا ہوں، اے حسین ابن علی، جس قوم نے آپ کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کا۔ اے حسین ابن علی، جس قوم نے آپ کو پا لیا ہے اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے آپ کو کھو دیا ہو اس نے پایا کیا ہے۔ یہی حسین ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، لہذا مسجد بھی مردہ مسجدیں ہیں اور زندہ مسجدیں بھی ہیں۔ آخری بات سلسلے کی ہے، گزارش کر دوں، یہ جس پر ہم بیٹھے ہیں یہ بھی زندہ اور مردہ ہو سکتا ہے، اور اس پر بیٹھنے والا بھی زندہ اور مردہ ہو سکتا ہے۔ سید سجاد نے اگر یہ معیار ہمیں دربار یزید میں نہ بتایا ہوتا، توجہ کیجئے گا، دربار کیسا دربار تھا؟ مصیبتوں کا دربار تھا، لیکن وہاں سے پیغام ہے، معیار ہے جو سید سجاد دے رہے، کہ یہی تو کمال سید سجاد ہے، مصیبتوں کے جو بادل سے ہدایت کے پھول کی بارش کرا دے اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، لہذا کیا کہا؟ اذن لی یا یزید، یزید مجھے اجازت دے ان اسد ہذہ الاواد، کہ میں اس لکڑی پر آؤں، لکڑی کے ڈھیر پر آؤں۔ مولا یہ لکڑی کا ڈھیر ہے، وہ تو کہہ رہا تھا وہ خطیب درباری ہے، کہ یقیناً خطیب درباری ہے، سرکاری ہے، لیکن خطیب ایمانی نہیں ہے۔ لہذا اس کے بعد یہاں بھی ممبر اور اہل ممبر کے زندگی اور موت کا ثبوت اور معیار ہے جو سید سجاد نے دیا۔ کہا کہ انا صدا هذه الاواد وان اتکلم بکلمات، اب میں کچھ ایسی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ للہ فیہن رضا، کہ جس میں اللہ کی رضا و مرضی پائی جائے، وَلِهَؤْلَاءِ الْجُلَسَاءِ، اور ان بیٹھنے والوں کے لیے اجر اور ثواب ہو۔ گویا دربار شام سے سید سجاد علوی ممبر کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ جو حسینی ممبر ہوتا ہے، جو علوی ممبر ہوتا ہے، جو محمدی ممبر ہوتا ہے، لفظوں کو بدل کر کہہ دیا جائے، جو محمدی خطیب ہو، جو محمدی ذاکر ہو، جو حسینی ذاکر ہو، جو علوی ذاکر ہو، اس کا معیار یہ ہے کہ اگر اس کی باتوں میں اللہ کی مرضی کا خیال رکھا جائے، مومنین کے اجر اور ثواب کا خیال ہو، تو وہی ذاکر بھی زندہ ہے، وہی ممبر بھی زندہ ہے۔ لیکن اگر یہ خیال نہ ہو تو اسے مردہ کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کا۔ توجہ فرمایا عزیزان گرامی، بات مصادیق کے لحاظ سے بڑی طولانی ہو جائے گی، بس یہاں پر آ کر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں صاحبان ولا، اسے توجہ دیں کہ جب یہاں تک بات آ گئی تو پھر حضرت انسان کہ جس کے سر پہ اللہ نے احسن تقویم کا تاج رکھا ہو، وہ کہ جس کی دوش پر اللہ نے اطمینان کی رضا ڈالی ہو، وہ کہ جس کے پیروں میں نالین مشیت پہنایا ہو، تو کیا اس حضرت انسان کے بھی زندگی اور موت کا کوئی معیار ہے یا نہیں ہے؟ ہم کیسے پہچانیں کہ ہم زندہ ہیں یا ہم مر چکے ہیں؟ بہت توجہ عزیزان گرامی، لہذا بہت معیار ہیں، لیکن ایک کلی معیار جو میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں اس طرف توجہ دیں کہ آخر کون سا معیار ہے جس سے ہم یہ سمجھیں کہ ہم زندہ ہیں یا مر گئے ہیں؟ کہا قرآن پڑھو، سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 پہ توجہ کرو،
یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو، فقیر مطلق ہو، واللہ هو الغنی الحمید، وہی پروردگار ہے جو غنی ہے، مطلق ہے۔ توجہ، یہی فقر ہے کہ جو ہمیں محسوس کرنا ہے اور کسی غنی کی تلاش میں جانا ہے۔ بس عزیزان گرامی، انسانی حیات کے اور موت کا جو معیار ہمارے علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس عقل سلیم ہے، فقط عقل نہیں، عقل سلیم، صحیح عقل، فاسد نہیں، صحیح عقل ہے جو انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرے کہ تمہارے اندر یہ کمیاں پائی جاتی ہیں، اور جب یہ متوجہ ہو جاؤ ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ان کمیوں کو ریموو کرنے کی فکر میں اگر آگے بڑھ رہے ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم زندہ ہو۔ توجہ دیدان گرامی، یعنی ہمارے پاس وہ عقل سلیم ہو جو ہمیں یہ بتائے کہ تمہارے اندر وہ نقص ہے، وہ فقر ہے، عیب نہیں عزیزان گرامی، فقر میں استعمال کر رہا ہوں، نقص استعمال کر رہا ہوں کہ وہ فقر ہے، تم فقیر ہو، لہٰذا اس فقر کو پہچانو اور اب اس کی بارگاہ کی طرف آگے بڑھو جو غنی مطلق ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم زندہ ہو۔ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ انسان فطرتاً توحید پرست ہے، اس لیے کہ اپنے وجود کو محتاج پاتا ہے تو ایک غنی کی تلاش میں نکلتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اگر انسان کی عقل اس بات کی طرف توجہ فرمائے، لہذا اگر انسان کے پاس وہ عقل سلیم ہے جو اسے یہ بتائے تمہارے اندر یہ فقر ہے، اب جیسے ہی وہ فقر کا اور ضرورت اور محتاج اور احتیاج کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فوراً یہی عقل کہتی ہے، تقاضا یہ ہے، ہمارا جسم مریض ہو جاتا ہے، عقل فوراً یہ کہتی ہے کہ کسی طبیب کے پاس چلو۔ کیوں؟ جسم مریض ہے، ہماری روح مریض نہیں ہے، جسم مریض ہے، ہماری عقل مریض نہیں ہے، اس لیے کہ جب جسم مریض ہوا تو اب جو عقل اور روح سلیم ہے وہ اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اگر مریض ہو تو کسی طبیب کی بارگاہ میں جاؤ۔ اب اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جس قوم میں عقیدہ فقاہت و مرجعیت موجود ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قوم زندہ قوم ہے، اس لیے کہ یہ جہالت کو فقر اور نقص سمجھتی ہے، لہذا ایک دروازہ ہو جہاں سے مستغنی ہو سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ یہ ہے انسان۔ اگر ایسی عقل ہمارے پاس ہے کہ جو ہمارے نقص کو اور ہمارے فقر کو متوجہ کرے اور اس کے بعد پھر ہم جانے لگے، لیکن اب یہیں سے ایک جملہ آگے اور بھی سن لیجئے کہ یہی عقل ایک مرتبہ جب اپنے فقر مطلق کو دیکھتی ہے اور خدا کے وجود غنی مطلق کو دیکھتی ہے تو پھر یہی عقل فیصلہ کرتی ہے کہ میں اپنے فقر کی بنا پر اس غنی تک جا نہیں سکتا، وہ اپنی غنا کی بنا پر مجھ تک آ نہیں سکتا، لہذا واسطہ ضروری ہے، کچھ ایسی ذوات مقدسات ہوں کہ جو اپنے نوری خلقت کی بنا پر وہاں سے بھی منسلک ہو، اپنے بشری تقاضوں کے تحت ہم انسانوں سے متصل ہو۔ لہذا عزیزان گرامی، اب کیسے جو عقیدہ آگے بڑھ رہا ہے؟ فقر کا احتیاج کیا، غنی مطلق تک انسان پہنچا، غنی مطلق تک پہنچا تو اب ایک واسطے تک پہنچا کہ جسے قرآن کبھی امتن وسطا کہتا ہے، کبھی صادقین کہتا ہے، کبھی اولی الامر کہتا ہے، کبھی اہل البیت کہتا ہے، یہی امت وسط ہے۔ اب آئیے صاحبان ولا کے لیے ایک جملہ عرض کروں، دیکھیے اگر انسان کی عقل سلیم ہو، اس بات پر فیصلہ کر لے کہ ہمارے اندر فقر ہے، ہم فقیر ہیں، ہمیں ایک وارث
غنی کے طرف بڑھنا چاہیے تو اب اس کے اوپر حالات قابض نہیں ہو سکتے ہیں۔ بھائی کربلا انہی تو مارکوں کی پہچان کا ذریعہ ہے جہاں حر نے اپنے فقر کو پہچان لیا، لہذا یہ فیصلہ کیا کہ ایک طرف آندھیوں کا طوفان ہے، ایک طرف دولت کا طوفان ہے، ایک طرف اقتدار کی آندھیاں ہے، ایک طرف ثروت کی آندھیاں ہے، لیکن ایک طرف وہ ہے جدھر معنویت کا چراغ ہے، جدھر قناعت کا چراغ ہے، جدھر خودداری کا شمع روشن ہے۔ بھائی یہ عقل سلیم اگر آج فیصلہ کر لے اور یہ کہہ بیٹھے کہ آج دولت کی آندھیوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو قناعت کے چراغ کو بجھا سکے، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ آج دولت کی آندھیوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو قناعت کے چراغ اور شمع کو بجھا سکیں، لہذا یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے فقر کو محسوس کیا تو اب مجھے غنی کی تلاش میں جانا چاہیے، لہذا اس واسطے کو پہچان لیا اور اس مقام پر آ گئے۔ بس عزیزان گرامی، ایصال ثواب جو ہے، یہی لفظ ایصال ثواب ہمیں اس بات کا بھی احساس دلاتا ہے کہ ہم فقر میں مبتلا ہیں، ہمیں کسی غنی کی تلاش میں جانا چاہیے۔ یہ لفظ ایصال کا سب سے بڑا کارنامہ ہی یہ ہے کہ یہ ہمیں وصل کر دیتا ہے اہل بیت سے، یہ ہمیں وصل کر دیتا ہے قرآن سے، یہ ہمیں وصل کر دیتا ہے آخرت سے۔ لہذا ایصال کا تصور جب تک آخرت کا تصور نہ ہو اس وقت تک تصور کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ لہذا ایصال ثواب ہی ہے جو ہمارے اندر اس بات کو متوجہ کرتا ہے ہمیں کہ تمہیں ضرورت ہے ایک کمال کی، تمہیں ضرورت ہے ایک صاحب کمال کی، جس کے در پہ جاؤ وہاں واسطہ دو اور اپنی باتوں کو وہاں تک پہنچاؤ جو تمہارے درمیان سے جا چکے ہیں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ باتیں بہت رہ گئی عزیزان گرامی۔ لفظ عزت پر تو میں آیا ہی نہیں کہ آخر وہ موت کی جو عزت کے دائرے میں ہو۔ بس ایک جملہ کہہ کے مرحومہ کے نام کے بمناسبت ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بات کو ختم کر دیا چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں عزیزان گرامی۔ لہذا آپ دیکھیں کہ عزت کے جو لغوی معنی لغت میں بیان کیے گئے وہ یہی کہ ارض عزیزہ، یعنی وہ زمین کو عزیزہ اور عزیز کہا جاتا ہے کہ جس زمین پر پانی ڈال دیا جائے تو اندر کی جانب نہ جائے، یعنی ایسی جگہ جو نفوذ ناپذیر ہو، جو نامحرم کو اپنے اندر داخلے کی اجازت نہ دے، اسے عزت کہا جاتا ہے۔ اگر ہماری یہ جبین شرافت پیڑوں کے سامنے جھک نہیں رہی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم عبادت کے میدان میں عزیز ہیں۔ اگر ہماری یہ زبان پر جھوٹ کے کلمات نہیں ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اخلاقیات میں عزیز ہیں۔ اگر معاشرے کے تقاضے جو انسانی ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ معاشرتی اعتبار سے ہم عزیز ہیں۔ لیکن اگر ہماری اسی جبین شرافت پہ غیروں کے سامنے سجدے آ گئے تو پھر ہماری یہ پیشانی تو ہے لیکن عزیز نہیں ہے۔ بس کیا معنی ہوئے کہ اگر نامحرم ہے کوئی، بھائی عبد و معبود کے درمیان یہ دریا نامحرم ہے، یہ پیڑ نامحرم ہے، یہ پتھر و پہاڑ نامحرم ہے، یہ عبد و معبود کے درمیان فقط سجدہ خدا کا ہونا چاہیے۔ لہذا اب اس جبین عزت و شرافت پہ غیروں کا سجدہ نہ آنے پائے تو اس انسان کو عزیز کہا جاتا ہے، اسے عزت دار کہا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھے کہ ساری عزت خدا کے لیے ہے، لیکن ہم نے تاریخ میں ایک ایسی ذات کو دیکھا جسے فاطمہ کہتے ہیں جو کاملاً عزیز اور عزیزہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بعد پیغمبر در و دیوار کے درمیان نہیں آئی، بلکہ حق و باطل کے درمیان آ کر قیامت تک کے لیے
توحید میں شرک کو آنے سے روک دیا تھا، ایمان میں کفر کو آنے سے روک دیا تھا، ولایت میں غیر ولائی عقیدے کو آنے سے روک دیا ہے۔ اسی لیے فاطمہ کو عزیز فاطمہ کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، یہ عزیز فاطمہ ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہاں لفظ فاطمہ کے بہت سے وجہ تسمیہ بیان کیے، یہ بھی ہے، یہی تو سنتے ہیں کہ چونکہ ان کا چاہنے والا ان تک آگ جہنم کی نہیں پہنچے گی، فاطمہ اس سے جدا رکھا جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ چونکہ ان کی معرفت سب کو نہیں نصیب ہو سکتی ہے، جدا ہیں، نہیں پہنچ سکتے، اسی لیے فاطمہ۔ ایک یہ بھی بیان کیا گیا کہ کیوں فاطمہ کہا گیا ہے، چونکہ یہی ایک ذات فاطمہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرقان بن گئی ہے۔ اب ایک جملہ بات کو ختم کیا، آپ خود بتائیں انصاف سے۔ جو میں نے کہا ایک معاشرہ، ایک انسان، ایک سماج، ایک سوسائٹی کی زندگی کی کیا علامت ہے کہ عقل سلیم اگر یہ فیصلہ کر رہی کہ ہم ناقص ہیں، ہم فقیر ہیں، کسی غنی کی تلاش میں چلیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ فرد زندہ، وہ سماج زندہ، وہ معاشرہ زندہ۔ لیکن اگر یہ کیفیت ختم ہو جائے تو اس کے معنی ہے کہ وہ مردہ ہے۔ اب بتائیے، بعد پیغمبر جو علی کو چھوڑ کر کسی اور در پر گئے ہیں، وہ فرد یا سماج یا معاشرہ زندہ تھا یا مردہ تھا؟ اس لیے کہ تقاضا تو یہ تھا کہ اگر خود کو فقیر سمجھا تھا، ناقص سمجھا تھا، تو کسی ایسے کمال کی طرف رخ کرتے کہ جسے ذات علی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ در کو چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ معاشرہ مردہ ہو چکا تھا، فقط چند افراد تھے کہ جن کے پاس عقل سلیم تھی، لہٰذا وہ مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، یہی وہ شناخت ہے کہ جو ان لوگوں نے بتایا ہے کہ دیکھو اگر شیرینی کا احساس کرنا ہے تو اس زبان کے ذریعے سے کرو کہ جسے لسان اللہ کہا جاتا ہے۔ بس بات کو ختم کیا۔ اسی راہ میں، اسی عظیم مقصد کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں عزادارو، وہ بڑی شدید ہیں، بڑی عظیم قربانیاں ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں کہ تاریخ مصائب میں اور مصیبتوں کے حوالے سے جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ابھی چند دن گزرے تھے باپ کی وفات اور شہادت کے بعد۔ دھواں اٹھنا تو الگ مسئلہ ہے، اس زبان سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے، وہ اکلوتی بیٹی کہ ایک مرتبہ جب در کے اور دروازے کے قریب پہنچی ہے تو عجب منظر دیکھا، کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں لکڑیاں نظر آئیں، دروازے پہ رکھ دیا گیا۔ ابھی چند لمحے نہ گزرے تھے کہ انہی لکڑیوں سے اور دروازے سے دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ اے عزادارو، مجھے وہ منظر یاد آتا ہے جب نبی نے اپنی پیاری بیٹی کو رخصت کیا تھا تو اسی در پہ اپنے ہاتھ کو رکھ کے کہا تھا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت تم پر ہمارا سلام ہو۔ اور اس کے بعد یہ بھی جملہ ملتا ہے جو آپ نے فرمایا کہ اس پر لعنت ہو کہ جس نے اس در کی بے حرمتی کی ہو۔ عزادارو، اس وقت تو دنیا نہ سمجھ پائی کہ آخر یہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، لیکن بعد شہادت نبی ایک مرتبہ جب دھواں بلند ہو گیا تب نبی کے باتوں کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس ایک دوسری روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب اس دور کے اوباش بد اخلاق لوگ نبی کو آ کر نام سے یاد فرماتے تھے، محمد باہر آ جاؤ، خدا کی جانب سے حکم آیا یا رسول اللہ کہو، ارے کیوں ڈائریکٹ نام لے رہے ہو؟
بس ایک مرتبہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس آیت کے بعد بی بی نے پھر کبھی اپنے بابا کو بابا نہ کہا۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے جب یہ محسوس کیا تو کیا جملہ کہا، اے فاطمہ تم مجھے اپنا بابا کہہ کے پکارا کرو، اس لیے کہ جب تم مجھے بابا کہتی ہو تو یہ میرے دل کو سکون دیتا ہے، یہ میرے دل کے ٹھنڈک کا سبب بنتا ہے۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ تاریخ ہے جو کروٹیں بدلتی ہے۔ اسی بیٹی کی زبان پر یہی بابا کا لفظ آیا، لیکن عجب حالات میں آیا۔ تاریخ نے لکھا جب زہرا در و دیوار کے درمیان آ گئی، ایک مرتبہ آواز بلند کی، اے بابا ارے اپنی بیٹی کی خیر لیجئے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزادارو، ایک آواز تو یہ تھی، لیکن ایک دوسری صدا بھی گونج رہی تھی، یا فضہ تو خذینی، اے فضہ مجھے سنبھالو، قد قتل ما فی عشاء، ارے میرا محسن مار ڈالا گیا ہے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ لیکن لائنوں پہ ان باتوں کا اثر نہ ہوا، دروازہ گرایا گیا، بی بی کے پہلو پہ گرا، دروازے پہ سوار ہو کر گزر گئے، زہرا تڑپتی رہی۔ ارے وہی انداز ہم نے کربلا کے میدان میں دیکھا، تازیہ نے سکینہ کے پشت پر پڑتے رہے، تماچے پڑتے رہے، بچی غمزدہ فریاد کرتی رہی، اے چچا بچا لیجئے، اے بابا بچا لیجئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ بس عزادارو، ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا درد آپ نے بہت سنا ہے، لیکن ایک رخ میں پیش کر رہا ہوں جو کربلا کی تاریخ سے اخذ کیا ہے۔ حسین کے بارے میں یہی تو آپ سنتے ہیں کہ جب مقتل میں آئے ہیں تلوار کو نکال لیا ہے، ملائکہ کی فوج آ گئی، آواز دی واپس چلے جاؤ، ارے حسین عزیز ہے، آج عبد و معبود کے درمیان کوئی نامحرم نہیں آ سکتا ہے۔ جنوں کی فوجیں آئی، چلے جاؤ، انبیاء کی صفیں آئی، چلے جاؤ، حسین تنو تنا ہے جو جہاد کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ ایک پتھر آیا جو پیشانی پر لگا، حسین نے چاہا ابا کے دامن کو اٹھایا، خون کو صاف کر لے، تیرے سے زوبہ چلا، حسین کے سینے میں لگا۔ عجب نہیں جب تیرے سے شعبہ لگا ہو، علی اصغر کا گلا یاد آ گیا ہو، اے بیٹا علی اصغر، ارے 3 بال کا تیر بڑا درد کرتا ہے، لیکن سید کہتے ہیں کہ حسین کی استقامت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، پھر بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ جب پیشانی پہ پتھر لگ چکا، تیرے سے شعبہ لگ چکا، بازو پہ تلواریں چل چکی ہے، بس ایک مرتبہ زہرا کا لال ہے جو زین پر تھا، لیکن صالح ابن مزنی نے ایک نیزہ لیا، امام کے پسلیے پہ مارا، پسلی پہ نیزہ کا لگنا تھا، بس ایک مرتبہ امام زین سے زمین پر گر گئے۔ عزادارو، عرض کروں گا مولا، آخر پسلیوں کے ٹوٹنے میں کیا درد تھا جو زین پر سنبھل نہ سکے؟ عجب نہیں، حسین آواز دے، ارے جیسی پسلیاں ٹوٹی مجھے مدینہ یاد آ گیا، اے اماں، ارے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ جس حسین کو پالا تھا، آج وہ حسین زیر خنجر شمر ہے۔ ماں کی آواز بلند تھی، بے ابل مظلوم، اے بابا میرا بچہ بے خطا مارا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين.